ان آج کی 6 آیات کا. آج کی آیت آیت نمبر 102. اس کو پھر ہم جو سیاق و سباق ہے اس کو لے کے ساتھ چلیں گے کہ کل کی آیات میں جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی وعدوں کو توڑنے کی روش اس کو بیان فرمایا. تو اسی کو آگے تسلسل جو ہے وہ آگے اس کو ہم جوڑیں گے اگلی آیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر ہم آیت نمبر 101 کو دیکھیں تو اس میں فرمایا کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آئے، ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرنے والے، تو ان میں سے ایک فریق نے ان کے پاس جو پہلے سے کتاب موجود تھی اس میں وہ تصدیق والی چیزیں موجود تھیں کہ نئے رسول آئیں گے، تو انہوں نے ان میں سے ایک فریق نے اس کو جو ان کے پاس پہلے سے علم تھا تو اس کو بالکل پھینک دیا. اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اس طرح سے پھینکا اپنی پیٹھوں کے پیچھے سے کہ جیسا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کے حکم کو مکمل طور پر انہوں نے فراموش کر ڈالا. اب یہ حکم فراموش کرنے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت کی طرف اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا. اس آیت میں وَاتَّبَعُوا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تو پشت کے پیچھے پھینک دیا، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرنے لگے اور پیچھے ہو لیے یا اطاعت کرنے لگے، پیروی کرنے لگے کس کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان. اللہ کی آیتوں کو پیچھے پھینک دیا. اللہ کے نبی جو آ کے ان کو حکم دے رہے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ پہلے سے حکم موجود تھا، ہم اسی کی تصدیق کر رہے ہیں اور ہماری اس بات کی تمہاری کتابوں کے اندر پہلے سے اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، تو اب یہ اللہ کا حکم مانو. تو انہوں نے کیا کیا کہ حکم اس طرح سے پیچھے پھینک دیا جیسا کہ ان کے پاس وہ تھا ہی نہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے کرنے کیا لگے؟ ایک تو وہ گناہ کیا کہ اللہ کے حکم کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی ما تتلو الشیاطین، شیطانوں کی، جو شیطان پڑھتے تھے اس کی. اب شیطان کیا پڑھتے تھے؟ اس کا ایک بڑا لمبا یہ واقعہ ہے. علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً کوئی اگر ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کو 1300 قبل مسیح کا سمجھے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. آگے چل کے ہم پورا واقعہ یہ پڑھیں گے ان کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، کہ بنی اسرائیل جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ جب اس علاقے میں جا رہے تھے مزید یروشلم کی طرف، تو کس طریقے سے انہوں نے کس طرح سے ان کی ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوئی. طالوت اور جالوت والا قصہ وہ آئے گا تو اسی میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوگا. اور پھر جو بادشاہت شروع ہوئی جس کو کنگڈم آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے، یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جن کے بارے میں مطلب انگلش میں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی کنگ سولومن. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو پھر ان کے فوت ہونے کے بعد 2 حصوں میں کنگڈم آف اسرائیل اور کنگڈم آف جودیا میں یہ تقسیم ہو گئی تھی. تو اس کا ذکر جو ہے وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تو پشت پیچھے پھینک دیا اور پیروی کی چیز کی کرنے لگے، شیطانوں کی ان باتوں کی کہ جو کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ملک میں ان کی بادشاہی میں جو شیطان پڑھتے تھے. اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے مثال بادشاہی عطا فرمائی ہوئی تھی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کے اوپر آپ کو دسترس دی ہوئی تھی کہ آپ ان کے اوپر حکم چلاتے تھے، جن میں جن بھی موجود تھے، جن میں پرند بھی موجود تھے، جن میں مختلف اور جانور وہ بھی موجود تھے انسانوں کے علاوہ. تو یہ بہت بڑی بادشاہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اب اس میں ہوا کیا اس دور میں؟ ابھی اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ذکر بھی آئے گا. میرا خیال ہے پہلے میں اسے تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ یہ پورا مضمون جو ہے وہ ایک دفعہ ذہن میں آ جائے، جیسا آپ نے بھی ترجمہ میں بھی پڑھا، لیکن ایک پورا سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو دوبارہ سے ہم آیت کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی یا پیچھے ہو لی اس چیز کے جو کہ شیطان پڑھتے تھے. کب؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں.
آپ کی بادشاہت کے وقت. وما کفر سلیمان، اور یاد رکھو کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے نبی تھے. ولکن الشیاطین کفروا، ان کی بادشاہت میں جو شیطان تھے، شیطان جن تھے، وہ کفر کرتے تھے. کس طرح سے وہ کفر کرتے تھے؟ ایک تو وہ کس طرح سے کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، اب اس کو ہم پھر دوبارہ جوڑیں گے پہلے لفظ کے ساتھ. واتبعوا، ایک تو انہوں نے اتباع کی ان شیطانی اعمال کی کہ جو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن کیا کرتے تھے، شیطان جن کیا کرتے تھے. اور دوسرا یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، علی الملکین، جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت نام کے، ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، وہ علم جو کہ ایک خاص طرح کی آزمائش کے لیے تھا، اس کی ہم تفسیر ابھی دیکھتے ہیں. تو یہ اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور وہ علم اسی جادو کے بارے میں تھا. وما یعلمان، اور وہ دونوں نہیں کسی کو سکھاتے تھے، من احد، کسی بھی انسان کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے تھے، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، تم لوگ کفر میں مبتلا مت ہو جانا. ہمیں یہ علم جو دیا ہوا ہے، دیا گیا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہے، تو تم لوگ کفر مت کرنا. یعنی اس جو اس کا علم ہے جادو کا، اس کو سیکھ کے تو تم اس کو امپلائی مت کرنا، اس کو کہیں پر آپ استعمال مت کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے. بہت بڑا گناہ کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دینا. تو ایسا علم ان سے سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھے تو ایسا علم کرتے تھے، یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس کے ساتھ، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا. اب اس آیت کو مزید آگے جانے سے پہلے اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ بیان ہوئے، اس میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک میں جو شیاطین تھے، وہ ان کا جو علم تھا، جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، تو اس کی انہوں نے پیروی کرنی شروع کر دی. اور دوسرا انہوں نے پیروی کرنی شروع کر دی اس چیز کی جو کہ ان دو فرشتوں کے اوپر اترا تھا بابل شہر کے اندر. بابل شہر کے اندر اب اگر ہم ان دونوں واقعات کو تھوڑا ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے، یہ تقریباً یہ بنتی ہے 10ویں صدی قبل مسیح. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے، یہ 950 سال پہلے تقریباً. اور دوسرا جو ذکر ہوا اس میں بابل شہر کا، اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا. اور اس میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت. اب بابل کی جو بادشاہی تھی، یہ بہت پرانی بادشاہی تھی، اور دنیا کا جو پہلا قانون ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم حمورابی کا قانون کہتے ہیں، تو وہ قانون اسی شہر میں تھا. اور بابل شہر بیسیکلی دریائے فرات کے کنارے، تقریباً اس کے مغرب کی طرف، یہ عراق کے اندر موجود ہے. اور دنیا کی جو سب سے پہلی تہذیب تھی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ سارا علاقہ جس کو کہا جاتا ہے کیرلا سویلائزیشن، کہ یہ جتنی بھی دنیا کی تہذیب ہے، یہ اس کی آغوش تھی. تو میسوپوٹامیہ یا میزوپوٹامیہ یا مابین النہرین، دریا دجلہ اور فرات جہاں پر آپس میں ملتے ہیں، تو وہ والا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے یہ سب سے پرانی تہذیب، جس علاقے کو سمیریا کا نام دیا جاتا تھا. تو اس سمیریا میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا، دو شہر بڑے مشہور ہوئے. ایک شہر تھا اور دوسرا شہر تھا اکاد. اکاد کی بادشاہی بہت مشہور ہوئی پرانی تاریخ کے اندر. تو یہی جو اکادین لوگ تھے، یہ اور کچھ اور علاقوں کے لوگ یہ مائگریٹ کر کے اس علاقے میں پہنچے جس کو بابل کہا جاتا ہے. تو یہ دریائے فرات کی اوپر والی سائڈ پہ موجود ہے. اور اکاد جو اور شہر وہی تھا کہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے وہ تشریف لے گئے فلسطین کے علاقے میں. تو اب یہ جو بابل شہر تھا، اس میں حمورابی، اس کا جو اس کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے قانون کی، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا واقعہ، کچھ 100 سال بعد کا. تو اب یہ تقریباً اس کا مطلب ہوا کچھ 4000 سال
پرانا وہ واقعہ تھا کہ جب یہ اس میں حمورابی کا جو پہلا قانون جس کو کہا جاتا ہے دنیا کا، تو وہ وہاں پر دیا گیا۔ اب اس بابل نے پرانی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کو، تو پرانی دنیا کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ متمدن شہر جو زیادہ مشہور ہوئے ان میں بابل کا نام آتا ہے۔ اور بابل کے بارے میں دنیا کے جو بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں یا فلاسفرز ہیں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ بلدوران نے بھی اپنی کتاب اور اورینٹل ہیریٹیج میں، جو کہ اس کی اسٹوری آف سیولائزیشن بہت بڑا کام ہے اس بندے کا، تو اس کی پہلی جلد میں اس نے اس شہر کے بارے میں بڑا لمبا چوڑا پورا چیپٹر لکھا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ مطلب یہ شہر جو تھا یہ بیسیکلی بنیاد تھا سائنس کی، جو مطلب بعد میں منتقل ہوئی یہاں سے بابل سے نینیوا میں، اور نینیوا سے پھر یہ منتقل ہوئی عربوں کو، اور عربوں سے پھر یہ منتقل ہوئی یورپ کی طرف۔ تو مختلف نینیوا سے یہ منتقل ہوئی یونانیوں کو، رومیوں کو، اور پھر یہ اسلام کی طرف، اور اسلام سے پھر میڈیول یورپ جو ہے اس کو یہ منتقل ہوئی۔ تو یہ اس کی بنیادیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسی شہر کے اندر بنائی گئی۔ اب ان تمام علوم کے علاوہ ستاروں کا جو علم نجوم ہے اس کی بنیادیں اس میں اس نے بڑا رول ڈالا۔ تو اگر ہم اس میں اور اورینٹل ہیریٹیج جو بلدوران کی کتاب ہے اس میں اگر ہم پڑھیں اس چیپٹر میں پہلے پیج کے اوپر ہی انہوں نے اس کے بارے میں بڑی تعریف اس شہر کی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ آف سیولائزیشن ان دی ورلڈ۔ تو اچھا، اب اس میں اسی شہر کے اندر یہ علم نجوم اور ستاروں کا علم اور یہ سارا کچھ، اس میں ایک بہت بڑی جو چیز اور ڈیولپ ہوئی وہ تھی جادو کا علم، جو بعد میں ایک ٹریڈیشن کی شکل میں یہ یہود میں بھی پھیل گیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہود کو، کیونکہ یہ جب ان کے اوپر جو یروشلم ہے، یروشلم کی بربادی جب اسی بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اردو میں جس کو ہم بخت نصر کہتے ہیں اور انگلش کے اندر اس کو نیبوکدنیزر کہتے ہیں، تو وہ بندہ جو تھا وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا، اور وہی ان کو پھر شہر کو برباد کر کے، سارے شہر کو جلا کر بالکل گرا کر وہ ان کو اپنا غلام بنا کر اس شہر کے اندر لے آیا تھا۔ اور بابل کی اسیری ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جوئش ٹریڈیشن میں یا مسلم ٹریڈیشن میں بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں اردو اپنی جب ان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ تو بابل کی اسیری یہ یہودیوں کا وہ دور ہے جب یہ لوگ یہاں پر قیدی بنا کر لائے گئے، اور کئی سو سال تک یہ لوگ اسی شہر کے اندر رہے۔ تو بخت نصر کے بعد جو بادشاہ آتے رہے اس کے بابل کی سلطنت کمزور ہو گئی، ان کی کمزوری میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ادا کیا نینیوا کے جو آشوری سلطنت تھی اس نے بھی۔ تو جب یہ آشوریہ بھی کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، بابل یہ کمزور ہوا، اور اس دور میں ایران کے ایک بادشاہ جن کو ہم کی خسرو کہتے ہیں یا جن کو انگلش کے اندر سائرس دی گریٹ کہتے ہیں، تو سائرس نے یا سائرس اعظم نے پھر تقریباً 439 قبل مسیح میں یہ اس پہ حملہ کر کے اس شہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ سائرس کا جو علاقہ تھا یہ بابل سے، کیونکہ بابل عراق کے اندر ہے اور ایران جو ہے وہ عراق سے مشرق کی طرف ہے، تو سائرس کا جو علاقہ تھا وہ اس کے مشرق کی طرف وہاں علاقہ ہے ایک ایلام، اور ایلام میں ان کی وہاں سلطنت تھی ایک چھوٹی سی ان کی ایرانیوں کی، تو اس کے اوپر قبضہ کر کے تو اس نے اپنی یہ سلطنت کو بڑھانا شروع کیا۔ تو یہ جو بابل کی ان کی اسیری تھی یہ بیسیکلی ختم ہوئی تھی یہ سائرس کے دور میں 5ویں صدی قبل مسیح میں۔ تو اب یہودیوں کو وہاں سے اسیری سے نجات دلانے میں سائرس کا بڑا رول تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سائرس کی ایک بیوی، یہ ہم واقعہ جو مزید چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں، وہاں پر جب ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا تو اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ چیز دیکھیں گے، ابھی میں اجمالی طور پر صرف یہ بتا رہا ہوں۔ تو اب یہودی جو تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ سائرس کی ایک بیوی یہودی نسل تھی، تو اسی نے پھر سائرس کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ میری قوم کے لوگ یہاں پر اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ ہمارے شہر کو، ارض مقدس کو دوبارہ سے بسائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ نیک کام آپ کے ہاتھ سے ہو۔ تو سائرس اس پہ رضامند ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کو یہاں سے پھر ان کو غلامی سے نجات دی۔ جب انہوں نے بابل کو فتح کر لیا تو یہ وہاں سے دوبارہ سے فلسطین میں ان کو بسا دیا۔ تو یہودیوں میں سائرس دی گریٹ یا کی خسرو کے لیے یہ سے اب یہ مت سمجھیے کہ وہ خسرو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خسرو پرویز تھا، وہ نہیں۔ خسرو جو ہے وہ بیسیکلی ایرانیوں کا شاہی لقب تھا، بادشاہ کے لیے وہ لکھتے تھے، تو ان کا نام کی خسرو، تو کی خسرو یا سائرس۔ تو یہ سائرس اس سے بہت عرصہ پہلے، تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو
या 1000 साल तकरीबन बन जाता है। तो अब इनका जो ये यहूदियों में इनकी बड़ी इज़्ज़त थी और इसी वजह से उन्होंने ये पूछा भी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सवाल भी पूछा था कि ज़ुल्करनैन के बारे में बताइए कि ज़ुल्करनैन कौन है? सूरह कहफ में इंशाअल्लाह तफसील से हम ये चीज़ देखेंगे। अच्छा, तो अब इसी बाबल के अंदर यहूदी जब ये ज़िंदगी गुज़ार के गए हैं तो बाबल में सॉर्सरी या जादू इसका इल्म ये बहुत पुराना था। और इसी में जो 2 फरिश्ते हारूत और मारूत जिनका यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, वो भी इसी शहर के अंदर उतारे गए थे, उनको ये इल्म दिया गया था। अभी हम बात करते हैं कि ये इल्म क्यों उनको दिया गया और इस इल्म से हुआ क्या, नताइज क्या उसके निकले। तो ये बाबल शहर से ये लोग इस ट्रेडिशन को जहाँ पर उन्होंने और बहुत सी चीज़ें, अपनी चीज़ें जो है वो ईरानी और अराकी लोगों में मुंतकिल की, उसी तरह से जो इराकी लोगों का या बाबल के लोगों का जो ये ट्रेडिशन थी, जो मिथोलॉजी थी यहाँ इसकी बाबल की, ये वहाँ से उसको लेकर ये फिर गए हैं उसमें यरूशलेम के अंदर और उन्हीं में से एक जो ट्रेडिशन है इनकी, जो बाद में चल के उसको उन्होंने मज़ीद तब्दील किया है, वो यही हारूत और मारूत का किस्सा। वो अगरचे ये पुराना वो वाला नहीं था कि जो कि कुरान में बयान हुआ, इन्होंने कुरान के नज़ूल के तकरीबन ये कोई 400 साल के बाद ये चीज़ जो है, ये अपनी एक इनकी स्टोरी है, वो इन्होंने हारूत और मारूत के बारे में ये गढ़ी थी, जो कि बिल्कुल बेसलेस स्टोरी थी। तो लेकिन ये नाम इन्होंने पहली दफ़ा ये कुरान से ही सुना। तो बाबल की जो मिथोलॉजी थी उसको और इस किस्से को इन्होंने मिक्स करके तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी एक स्टोरी बना दी। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ कि इन लोगों ने किया क्या कि अल्लाह के पैगाम को तो पुश्त पीछे डाल दिया और इत्तबा करने लगे उस चीज़ की जो कि शैतान करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही में आपके इसमें बहुत सी ना लंबी तफ़सीर है कि ये जो अ सिहर का इल्म है, ये जादू का इल्म है, ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोग करते थे। अब यहूदियों ने जहाँ पर और बहुत सी गलत बातें की अंबिया के बारे में, उनमें से एक गलत बात इन लोगों ने बाद के दौर में ये करनी शुरू कर दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में क्योंकि जादूगर मौजूद थे, शयातीन जो है वो लोगों को जादू सिखाते थे, तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो मौजिज़े थे और आप जिस तरह से हवा के ऊपर सफ़र करते थे, ये सारी चीज़ें भी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये सारी चीज़ें भी जादू थी और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका जादूगर थे। इन लोगों ने, ये यहूदियों ने बाद के दौर में ये चीज़ें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर ये बहतान लगाने शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस चीज़ से इन आयत के अंदर बारात दे दी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वमा कफ़रा सुलेमान, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, बल्कि उन ज़ालिम शैतान जिन्होंने कुफ़र किया जो कि उनके दौर के अंदर मौजूद थे, युअल्लिमून नास अस्सिहरा, वो लोगों को क्या करते थे? वो लोगों को जादू की तालीम देते थे। एक तो इन लोगों ने इसकी तबाह करनी शुरू कर दी, जो कि जिसका कोई भी इनके पास सबूत नहीं था कि ये चीज़ सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, बल्कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो शैतान थे, ये उनका इल्म था। तो उसको इन्होंने फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अल्लाह के अंबिया के दीन को इन्होंने पुष्ट पीछे डाल दिया और दूसरा इन्होंने किसको फ़ॉलो किया? वमा उनज़िला अलल मलकैनि वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत, जो कि हारूत और मारूत के ऊपर बाबल में नाज़िल हुआ। अब इसके बारे में भी आपको बड़ी मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, खुसूसी तौर पर तफ़सीर दुर्र मंसूर में, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा रवायात लिखी हुई हैं, उनका बताने का मकसद बेसिकली ये है कि ये रवायात एक्ज़िस्ट करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो रवायात ठीक हों और आज उलमा तमाम इस पे मुत्तफ़िक हैं कि वो रवायात जो हैं, जिनमें ज़ुहरा नामी एक औरत का ज़िक्र है कि हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, हुआ उस जो कहानी है वो कुछ इस तरह से रवायात के अंदर आती है कि जी फरिश्तों ने जब देखा कि औलादे आदम बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर फैल गई है और लोगों ने तरह-तरह के गलत काम करने शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ये देखिए इंसान क्या कर रहा है। जैसे उन्होंने पहले तख्लीक़ आदम के वक़्त एक बात की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये फरमाया कि देखो इंसान के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ रखी है जो तुम में मौजूद नहीं है। इनके अंदर मैंने इश्तिहार डाल दी है, इनके अंदर मैंने लालच को डाला है, वो तुम लोगों में नहीं है। अगर तुम में डाल तुम भी ऐसा करोगे। तो फरिश्तों में से 2 फरिश्ते जो हैं उन्होंने कहा कि हम सिलेक्ट करते हैं, इनको भेजते हैं, देखते हैं भला ये भी ऐसा करते हैं कि नहीं। तो ये एक स्टोरी जो है वो फिर वहाँ पर बाबल शहर के अंदर आए, वहाँ पर एक ज़ोहरा नामी खातून थी, तो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह की स्टोरी है, उलमा इसके ऊपर कहते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल बेसलेस है और इसकी जो असनाद है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसी किसी भी स्टोरी के ऊपर हमें यकीन नहीं करना। असल हकीकत ये है
کہ بابل شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ وہاں پر کیونکہ جادو کا زور تھا، تو جادو کا زور کی وجہ سے لوگوں کے اعتقاد کے اندر خرابی آئی ہوئی تھی. لوگ اس جادو کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی حقیقت ہے. ان فرشتوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ صرف ایک علم ہے جس سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ کس طرح سے اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. جیسے مثال کے طور پر کیمسٹری کا علم ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز کیا کرتے ہیں کہ دو بالکل کلرلیس چیزوں کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ دو پانی ہم ملا رہے ہیں، اور ان دو پانیوں کے ملنے سے، جو کہ اب ان کا کوئی رنگ نہیں ہے، ان کے ملانے سے ہم لال رنگ کا پانی بنا دیں گے. ان سے ہم بلو کلر کا پانی ملا دیں گے، یا بلو کلر کا پانی ہے اس کا ہم دو پانیوں کو ملا کے اس کا ہم کلر ختم کر دیں گے. تو جادو کیا ہے؟ بیسیکلی وہ چیز جو دوسرے لوگ دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو سائنس بہت سے لوگوں کے لیے ایک جادو ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. موبائل فون اگر آج ہم کسی پرانے دور کے کسی انسان کو آج کے دور میں لے آئیں تو اس کے لیے ساری کی ساری دنیا جادو ہوگی. وہ کہے گا یار یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بندہ یہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے اور اتنے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن رہے ہیں. اور اگر میں اس سے کہوں کہ یار دیکھنا ابھی لوگ کہیں گے جو بات میں نے کہی ہے کسی اور سے بھی سن لو. میں کسی بھی اگر آپ میں سے کسی بھائی یا بہن کو یہ کہوں کہ جی آپ بتائیے میں نے کیا کہا تھا، تو وہ فوراً مجھے بتا دیں گے کہ یہ کہا تھا. وہ بندہ بڑا حیران ہوگا کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے یہ چیز جادو ہوگی کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. لیکن آپ لوگوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے باسی ہیں آج کے دور کے، ان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اس لیے سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہمارے لیے جادو نہیں. تو کیمسٹری کے علم میں اسی طرح سے ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے ایسا کیا کہ نیچے اس نے کہا کہ جی میں نے کوئی پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کے اندر میں کسی دانت کا ایک ٹکڑا ڈالتا ہوں اور اس کے بعد میں ماچس کی تیلی جو ہے اس کے اوپر رکھتا ہوں، تو دیکھنا بہت بڑا الاؤ دہک اٹھے گا. عام لوگوں کے لیے تو بہت بڑا جادو ہے، لیکن ایک کیمسٹ جانتا ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. اس بندے نے جس کو وہ پانی کہہ رہا ہے وہ پانی نہیں تھا، وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ تھا. اور جس دانت کو اس نے پھینکا وہ لوہا نہیں تھا بلکہ وہ زنک یا اس طرح کی کوئی ریئیکٹیو میٹل تھی. جب اس نے اس کے اندر ڈالا وہاں سے ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہوئی. ہائیڈروجن گیس ایک کمبسٹیبل گیس ہے، اس کو آگ لگ سکتی ہے. اس بندے نے ماچس جلا کے جب اس کے اوپر پھینکی تو وہاں پر ایک الاؤ دہک اٹھا. تو یہ عام لوگوں کے لیے جادو ہوگا، لیکن جو جاننے والا بندہ ہے اس کے لیے جادو نہیں ہے. تو یہ فرشتے بیسیکلی اس لیے وہاں پر ہے، یہ علم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ یہ لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں کہ یہ کیا ہے. یہ جادو وادو جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. تو یہ لوگوں کو بیسیکلی سکھاتے اس طریقے سے تھے کہ ان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے. تو جس طرح سے آج سائنس کے علم سے، لیکن سائنس کا علم تو انسانیت کی بہبود کے لیے ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہبود کی بجائے اسی علم کو انسانیت کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت سی مثالیں اس کی یہ ہیں، کسی بندے کو یہ پتا چل جائے کہ جی ایفیڈرین جو ہے وہ ایک ایسی دوائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر اس کو اگر کوئی درد ہو رہا ہے یا اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس میں اس کو آرام آ جائے گا. اب اسی دوائی کو ایک دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی ایفیڈرین کو اگر زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کر لیا جائے تو یہ ایفیڈرین جو ہے یہ ایک نارکوٹک کی شکل اختیار کر جائے گی. پاکستان میں دیکھیں پچھلے دور کے اندر کتنا بڑا ایک یہ عدالتی مقدمہ اس پہ بنا تھا، کتنے لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، کتنے زیادہ کوانٹٹی کے اندر یہ دوائی جو ہے ان لوگوں نے لی اور اس کا غلط استعمال کیا. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ لوگ ان سے سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جو ان دو فرشتوں کے پاس علم تھا. وما یعلمانی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی یہاں سے بری کر دیا. فرمایا وما یعلمانی، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو بھائی آزمائش ہیں، ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر، تم لوگ یہ کفر مت کرنا، تم یہ جادو وادو کا جو کفر ہے اس کو مت کرنا. تو ان لوگوں نے کیا کیا جو وہاں کے لوگ تھے، فیتعلمون منہما، وہ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے. مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو تفریق ڈال دے. دیکھیں دنیا کا بہت بڑا کاروبار آج بھی یہی ہے. جتنے بھی عامل نجومی فلاں 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 بنے ہوئے ہیں، ان کے اگر ہم اشتہار دیکھیں تو ان کے اوپر دو تین باتیں مین ہوتی ہیں: محبوب آپ کے قدموں میں یا پھر شوہر آپ کے قابو میں. تو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے مرد بیوی کے لیے کروائے، بیوی مرد کے لیے کروائے، یا مرد کی ماں یا اس کا خاندان جو ہے وہ بیوی کے خلاف کروائے، یا بیوی کا خاندان جو ہے وہ اس مرد کے خلاف کروائے. اس سے ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ اس کا نکلے گا کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ شک پیدا ہو جائے گا، اور کہ تم نے میرے لیے کچھ کروایا. وہ کہے گی نہیں تم نے میرے لیے، جیسے عام زبان میں پاکستان میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس نے تو میرے اوپر جو ہے نا وہ تعویذ کروائے ہوئے ہیں.
تو یہ تعویذ یہ انہی چیزوں کی شکل ہے کہ جو کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہمارے ہاں یہ گھرانہ کاروبار یہ کچھ بدبخت لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ ایسا علم ان سے سیکھتے تھے کہ جو کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کسی انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے ویسا ہی ہوگا, لیکن اس کے لیے جو ذمہ دار ہوگا اس کے لیے جو ذمہ دار ہوگا سزا اس کو ملے گی. دیکھیں جو اللہ نے لکھا ہوگا تو وہی, لیکن اس کو کرنے کے لیے جو بندہ ذمہ دار بن رہا ہے سزا اس کو اللہ دے گا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور ایسی چیزیں وہ سیکھتے تھے کہ جو نقصان کرنے والی تھی, فائدے والی کوئی چیز نہیں سیکھتے تھے. مطلب وہ لوگ تو یہ بتاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ علم بیسیکلی ہے کیا, تو وہ یہ بتا دیتے تھے. لیکن یہ بدبخت لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر کہ جو نقصان والی چیزیں تھیں وہ ان کو سیکھتے تھے, اور ایسی چیزیں جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور یہ جان چکے, وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ جس نے بھی خرید لیا اس جادو کو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس نے یہ جادو سیکھا, جس نے یہ اعمال بد سیکھے اور ان کو کرنا شروع کر دیا, اللہ نے فرما دیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, معاشرے کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اور اللہ فرماتے ہیں بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو انہوں نے جس چیز کے لیے بیچا بہت ہی بری چیز ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ ان کو اس چیز کا علم ہوتا. ان کے پاس ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ اس ہدایت کو تو پس پش ڈال رہے ہیں, اس کے بدلے میں جادو کے اوپر ان کا یقین ہے. ان یہود کے اندر جو کہ مدینہ شریف میں موجود تھے, مدینہ کے ارد گرد, ان کے اندر یہ علم موجود تھا, اور انہوں نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی, آپ کے اوپر بھی جادو کرنے کا کوشش کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے, جس تھوڑے سے فائدے کے لیے, یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن اس دنیا کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. کاش کہ انہیں اس چیز, یہ بہت ہی بری چیز ہے, کاش کہ وہ اس چیز کو جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. اب ان کے لیے دیکھیں ان کی خیر خواہی کس چیز میں فرمائی ہے, فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. اگر یہ جانتے, اگر یہ ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا, اور اس کے بعد یہ تقوی کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کو حلال جانتے, اس کے مطابق عمل کرتے, اس کے حرام کو حرام جانتے اور اس سے بچے رہتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت بہتری ملتی, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے پا لیتے بہت بڑی خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پھر فرمایا کاش کہ ان کو سمجھ آتی. دیکھیں جب اللہ یہ فرمائے کسی اپنی مخلوق کے لیے, کاش کہ تم سمجھ جاتے, کاش کہ تم, تو وہ انسان کے لیے کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش تمہیں اس چیز کا پتہ چل جاتا. تو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے ان آیتوں کے اندر کہ اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی بھی قسم کی تخریفات میں پڑا ہوا ہے, کسی بھی قسم کی ایسی خرافات کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, غلط چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے, تو اللہ کا اس کے لیے پیغام ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو, یہ چیز بہت ہی بری ہے. تم اپنی جانوں کو جن چیزوں میں ہلکان کر رہے ہو, جس پسندیدہ چیز کے اندر اپنے آپ کو تم لوگوں نے ملوث کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دو اور سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ, کیونکہ وہی راستہ جو ہے وہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے. اور جیسے اللہ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ تم جان پاتے. تو ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر, اللہ کے نبی کے اوپر, اور تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو, اور جس چیز سے منع کیا اس سے بچ جاؤ, تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی خیر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ تم سمجھ سکو, کاش کہ تم اس چیز کو جان پاؤ. تو اسی اگلی آیت میں اگر آپ اس میں مزید پڑھنا چاہیں اس کے بارے میں, تو جو معرف القرآن میں بہت تفصیل اس کی جادو کی حقیقت اور اس کی اثرات اور اس کا مطلب اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں. ابھی ٹائم کیونکہ اتنا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل میں بیان کر سکیں, یا کسی علیحدہ سے نشست جو ہماری ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک میں انشاءاللہ اس کو مزید کور کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں معرف القرآن میں جلد 1 میں. اچھا جی, اگلی آیت جو ہے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, لا تقولوا راعنا. اے مسلمانوں
तुम राइना का लफ्ज ना कहो, वक़ूल उन्जुरना, बल्कि उन्जुरना कहो, वस्माउ, और ये बात अच्छी तरह से सुन लो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कोई चीज बता रहे होते हैं तो उसको बहुत गौर से सुना करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राइना मत कहा करो। अब राइना क्या मतलब, रियायत कीजिए, हमें हमें रियायत दीजिए। जैसे अभी अहमद भाई ने बताया, वो बदबख्त लोग क्या करते थे, वो इस लफ्ज को अपने मानी में इस्तेमाल करते थे। इब्रानी जुबान के अंदर इस लफ्ज का मानी जो है वो एक गाली की शक्ल में है, या अरबी ही के अंदर अगर आइन के जो नीचे जेर है उसको अगर लंबा कर दिया जाए, या को साथ मिला लिया जाए, तो राई, राई कहते हैं जो कि मतलब चराने वाला होता है, भेड़ें चराने वाला, चरवाहा। और ना हमारा, हमारा चरवाहा मतलब हमारा नौकर। तो वो बदबख्त कुछ जो यहूदी थे वो इस तरह से कहते थे। तो अल्लाह पाक को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी बहुत नागवार गुजरी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया, ऐ मुसलमानों, आइंदा से तुमने ये लफ्ज नहीं कहना, बल्कि इसी के माने का अरबी के अंदर जिसके माने इसी तरह के हैं, लेकिन वो ज्यादा प्यारा लफ्ज है वो कहो। और वो लफ्ज क्या है, उन्जुरना, हमारे तरफ नजर करम कीजिए, हमारी तरफ देखिए, मतलब हमारी बात सुनिए। उन्जुरना, हमारे हाल को देखिए, कि किसी चीज में अगर रियायत चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह अर्ज किया करो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुरना वस्माउ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बड़े गौर से सुना करो। और याद रखो, जिन लोगों ने ये अमले बद किया था जानबूझकर, उन्होंने ये कुफ्र किया, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, मैंने काफिरों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी और आपके साथ हम कलाम होने के आदाब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हमें सिखा दिए। अगली आयत में, आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। अब ये मुसलमानों को तंबीह फरमाई जा रही है, क्या मुसलमानों, काफिरों में से ये जो अहले किताब और मुशरिकीन में ये जो काफिर हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारी तरफ कोई भी भलाई नाजिल हो तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हें कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से मिले, ये बिल्कुल नहीं चाहते। और ये लोग सारे सुन लें, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ, और अल्लाह तबारक व तआला तो खास कर लेता है अपनी रहमत जिसके साथ वो चाहता है, जिसके साथ चाहता है वो अपनी रहमत को खास कर लेता है, जिसको चाहता है वो नवाज देता है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा फजल करने वाला है और वो बहुत बड़ा है। अगली दो आयात के अंदर फरमाया, ये आयात जो है ये काफी ज्यादा ये मामला इस हवाले से सेंसिटिव है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर दो ग्रोह बन चुके हैं इस आयत के हवाले से। तो उसको हम इसको बहुत ज्यादा तफसील से यहाँ बयान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो इसके मतलब इशारात हैं वो मैं इंशाल्लाह जरूर बयान कर दूंगा। तो मा नंसख, जो मनसूख करते हैं, नसख जैसे खत नसख भी है ना, तो नसख जैसे हम कहते हैं कि तनसीख, मनसूख कर देना, तो मा नंसख, जो मनसूख करते हैं हम, मिन आयतिन, या तब्दील करते हैं हम, मिन आयतिन, आयतों में से, औ नुनसिहा, या हम भुला देते हैं उसको, नाअति बि खैरिम मिनहा, हम उससे बेहतर ले आते हैं, औ मिस्लिहा, या उसी की तरह। तो अब देखिए आयात की जो तनसीख का, कि कुरान पाक के अंदर कुछ आयात ये मनसूख हो चुकी हैं। मनसूख से मुराद ये कि उन वो आयात भी कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जगह एक और हुक्म दे दिया। और इसमें एक मिसाल दी जाती है सूरह मुज़म्मिल के अंदर, जो सूरह मुज़म्मिल का जो शुरू है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल जो इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वही की इब्तिदा हुई, तो वो जो शुरू का दौर था उसी में ये सूरत का जो पहला हिस्सा है वो नाजिल हुआ था। तो उसमें ये फरमाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात या आधी रात से भी ज्यादा का वक्त ये आप खड़े रहा करें अल्लाह ताला के सामने। तो अगली जो इस सूरत का आखिरी आयत है, उस आयत के बारे में फिर मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये 10 महीने के बाद नाज़िल हुई या फिर 10 साल के बाद नाज़िल हुई। तो इसमें डॉक्टर असरार साहब ने बड़ी खूबसूरती से इन आयत का जो तफसीर है उसको बयान फरमाया। बहुत लंबा उनका खिताब है 4 आयत के बारे में। तो वो आप मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो ज़रूर सुनें, ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अजमाली तौर पर ये चीज़ जो है ना ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो आयत के
तनसीख का मामला है, उसमें मुसलमानों के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह ये है, वो कहता है कि कुछ आयतें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं, उन कुछ अहकाम मनसूख हो चुके हैं और उनकी जगह और अहकाम मौजूद है कुरान पाक का हिस्सा। दूसरा गिरोह ये कहता है, और इन लोगों के नज़दीक कुछ कहते हैं कि 500 आयात हैं और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन आयात की तादाद 5 है। तो मुख्तलिफ उलमा के नज़दीक ये तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो गिरोह है उसमें एक बहुत मतलब जो मशहूर नाम है उसका भी ज़िक्र किया जाता है, अल्लामा इस्फ़हानी, उनका ज़िक्र किया जाता है, वो भी है। और दूसरा जो मुसलमानों का एक तबका पुराने दौर में गुज़रा है और आज भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी जितने भी अक़लियत पसंद लोग हैं, ये अक़ल पसंद लोग हैं, ताक़ुल पसंद लोग हैं, ये सारे के सारे भी उसी तरह के हैं। मुअतज़िला जो मुसलमानों का एक गिरोह था, ये मामून रशीद के दौर में जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था, तो उनके नज़दीक ये मतलब कुरान पाक की कोई आयत भी मनसूख नहीं हुई। तो इस आयत को समझने के लिए हम इस चीज़ को ज़हन में रखें कि देखिए मनसूख का मतलब क्या है? ये आयत इनके शान नुज़ूल के बारे में मारुफ़ुल कुरान में मुफ्ती शफ़ी साहब ने ये फरमाया कि ये जब वाक़या हुआ था ना तहवील किबला का या तब्दील किबला का, कि जिसमें पहले मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके, बाद में हुक्म दिया गया कि आप मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो ये उस वक़्त की जो है ना, तो यहूद ने उस पे जो है ना बुहतान करना शुरू कर दिया और मुशरिकीन ने भी कि ये क्या, कि ये पहले एक काम करते थे फिर दूसरा करते हैं। तो कहते हैं कि हक़ ताला को ये उनका जो तान है, इसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हम जब एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लाते हैं ना, तो उससे बेहतर हुक्म लाते हैं या फिर उसी तरह का लाते हैं, उसमें हमारी कुछ मसलहत होती है। देखिए दुनिया के जो कवानीन है ना, वो भी तब्दील होते हैं, लेकिन उनकी वजूहात कुछ और होती हैं। अब 3 तरह की वजूहात हो सकती हैं कवानीन के तब्दील होने। नंबर 1, किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई और उसने कोई हुक्म लगा दिया हो, बाद में उसे ख्याल आया कि मैंने तो ये गलत कर दिया, तो उसने तस्हीह कर ली, नंबर 1। दूसरी ये है कि किसी ने किसी ख़ास वक़्त में या किसी ख़ास दौर में एक हुक्म दिया और उसके बाद कहा कि नहीं, नहीं, अब लोग चेंज हो चुके हैं, अब दूसरा हुक्म होगा। तो जैसे कि हमारे जो मुल्कों के कवानीन हैं, इनमें होता है कि कुछ अरसे के बाद ये मुल्क का जो आइन होता है, उसमें तब्दीली कर दी जाती है। एक चीज़ ये, और तीसरा चीज़ ये है कि पता होता है कि मतलब लोगों का जो मेंटल लेवल है अब ये है या हालात इस तरह के हैं, और बाद में ये पता है कि एक वक़्त तक ये चीज़ चलेगी और अगले वक़्त में ये चीज़ इस तरह से तब्दील कर दी जाएगी ताकि लोगों के लिए आसानी हो। लोगों को जब पहले चीज़ पे वो कायम हो जाएँ तो फिर उनके लिए आहिस्ता से एक कानून और लाया जाए जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इनमें से फिर उलमा ने बयान फरमाया कि जो तीसरी चीज़ है ना, ये इस तरह से कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इंसान की जो ज़हनी तरक्की है, इसका मतलब इसका इसके लिए क्या चीज़ एक ख़ास वक़्त में ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त उसके लिए वो चीज़ रखते हैं और उसके बाद वक़्त गुज़रने के साथ दूसरी चीज़ आती है। जैसे कि एक नबी आए और उनके बाद फिर दूसरे नबी आए। एक दौर के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात और फिर दूसरे दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात। तो अगर हम सियाक़ो-सबाक़ को देखें तो पहले ज़िक्र किसका हो रहा है? बनी इसराइल का। अब बनी इसराइल को दावत दी जा रही है इस्लाम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। अब उनकी शरीयत को मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो जो पहले अहकाम थे, जो पहली शरीयत के अहकाम थे, अब उनमें तब्दीली हो रही है। तो उनको वो तब्दीली जो है अब इनको माननी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब वो दौर जो था उनका बहुत पुराना दौर था। अब आज के इंसान के अंदर इसमें ज़हनी तौर पर इसका इर्तिका हो चुका। तो अब इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात में तब्दीली कर दी। तो इस तनाज़ुर में भी हम देख सकते हैं। और दूसरा वही कि जो उलमा फरमाते हैं कि कुछ आयात जो हैं उनके जो अहकामात थे बाद में उनको तब्दील कर दिया गया। तो उसमें भी ये मुसलमानों के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा जितना भी मतलब फ़िक़्ह या फिर इवन जो फ़िक़्ह को के ऊपर बिलीव नहीं भी करते, जो प्योरली हदीस के मुताबिक अपने तमाम मामलात को करना चाहते हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोग इस चीज़ के कायल हैं कि जी ये मामला ऐसे ही है कि कुछ आयात जो हैं वो मनसूख हुई और उनकी जगह पे जो अहकामात हैं वो नए अहकामात आए। तो ये मामला जो है डॉक्टर सरार साहब ने बहुत खूबसूरती से इसको बयान किया है अपने इस खताब के अंदर। उसका लिंक इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल नासिर भाई को मैं भेज दूँगा, तो अभी भेज देता हूँ अपने इस सेशन के बाद, तो वो लगा देंगे, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कुछ भी हम आयतों में से मनसूख करते हैं या उसको हम भुला देते हैं, पहली उम्मतों में था या अभी का मामला है, नाति खैर
خیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اسی کی طرح کا لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہدایت وہ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ علم تعلم، کیا جانتے نہیں ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی تو ہے جو کہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، اس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے۔ علم تعلم، کیا یہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا وہ اپنے بندوں کے لیے مناسب سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کا مینٹل لیول کیا ہے، بندوں کے لیے کون سی چیز زیادہ آسان ہے، بندوں کے لیے کون سی چیز کرنی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یاد رکھو ان چیزوں کے اندر تمہارا کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ یہود نے مسلمانوں کو اس معاملے میں اور مشرکوں نے دونوں نے مل کر مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹانٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ یاد رکھو ان لوگوں کی باتوں میں کہیں نہ آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، تو صرف اسی بات کو مانو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے نبی کے ذریعے حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان بنائے، اور ہمارے لیے اس چیز کو آسان بنائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے حکم سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں میں لا سکیں اور ان کو انجام دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا بہترین اور بڑا مؤثر انداز ماشاء اللہ تفصیل بیان کی ہے۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے حسن اخلاق۔ یہ چیک کر لینا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیان کرنا ہے یا کوئی اور ہے؟